اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 63واں اور سورہ النساء کا دوسرا مختصر ترین رکوع 4 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کو میں ڈیوائن انہیریٹنس لا یعنی ربانی قانون وراثت کی صورت ریفلیکٹ کر پایا ہوں، کیونکہ اس مختصر مگر جامع مضمون میں رب کریم نے اسلام کا پورا قانون وراثت بیان کر دیا ہے۔ پہلی آیت میں رب تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولاد میں لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اگر میت کی وارث 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اسے وراثت کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر میت صاحب اولاد ہے تو اس کے زندہ والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، یعنی میت کا 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہوگا۔ میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں اگر صرف والدین ہی اکیلے وارث ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ جبکہ باپ کا 2/3 حصہ ہوگا۔ ہاں، اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو پھر ماں 6 حصے کی حقدار ہوتی ہے۔ مزید واضح کر دیا کہ یہ سب حصے اس وقت کرنے ہیں جب میت کی وصیت پر عمل ہو جائے اور اس پر واجب قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی آیت میں پھر اس حکمت کی بھی نشاندہی کر دی کہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کے والدین اور اولاد میں سے کون بالحاظ نفع آپ کے قریب تر ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں اور یقیناً وہی رب سب حقیقتوں سے آشنا ہے۔ دوسری آیت واضح کر رہی ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو بیویوں کے ترکہ میں سے شوہر کا آدھا حصہ ہے، جبکہ اولاد کی صورت میں خاوند کا 1/4 حصہ ہوگا۔ باقی 3/4 حصے دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ اسی طرح بیویوں کے لیے شوہر کی جائیداد میں سے 8واں حصہ اولاد کی صورت میں، جبکہ 1/4 حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہوگا۔ اگر کسی مرد یا عورت کے نہ تو والدین ہی زندہ ہوں نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہو تو پھر اگر ایک بہن یا ایک بھائی ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، اور ایک سے زیادہ بہن بھائی کی صورت میں 1/3 حصہ کے وارث ہوں گے۔ یہ سب حصہ جات وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے یہ سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور نرم خو ہے۔ تیسری آیت میں واضح ہو گیا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آخری آیت تنبیہ کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ربانی قانون وراثت کی حدوں کو پامال کرنے والوں کے لیے آگ کی سزا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وراثت کے ربانی قوانین اور اس کے اندر پوشیدہ حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ اخلاق کی جرت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ربانی قانون وراثت پر ہمیشہ عمل پیرا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔